बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव बाइट ऑडियो के एक नए शो में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट रमल एजाज। नाज़रीन, हमारे कौमी परचम का सफ़ेद रंग हमारी अक़लियती बरादरी को अपने अंदर समोए हुए है। हमने सिखों, ईसाइयों और हिंदुओं के बारे में तो बहुत बातें की, बहुत जाना, लेकिन आज हम जानते हैं बहाइयों के बारे में। ये मज़हब क्या है, कहाँ से आया और इसकी बुनियादें कहाँ से जुड़ी हैं और हमारे लिए क्या पैगाम लेके आया है। इस सिलसिले में मेरे साथ आज मौजूद हैं मलाला अख्तरी साहिबा, जिनका ताल्लुक पेशावर से है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहाई कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं। आइए चलते हैं मलाला साहिबा की जानिब। मैम, बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें वक्त दिया। बताइएगा बहाई मजहब बेसिकली है क्या, और एक इंडिपेंडेंट रिलीजन होने के नाते ये क्या पैगाम लेकर आया है। बहुत बहुत शुक्रिया रमल आपका, और आपकी इस काविश को मैं शुक्रिया उसका आपका करना चाहूँगी, आपकी काविश को सराहना चाहूँगी। जो दुनिया के ऐसे हालात में इंटरफेथ हारमनी के लिए काम करना मेरे ख्याल में किसी भी जंग से कम नहीं होगी। ऐसे हालात है दुनिया में, मैं सिर्फ इस पेंडेमिक की बात नहीं कर रही हूँ, ओवरऑल जहाँ पे ज़्यादातर तफरीकों की बात हो रही है और लोगों को अलग किया जा रहा है, ऐसे हालात में कोई भी ऐसी काविश जो लोगों को इकट्ठा करे, जो लोगों को सराहे, जो लोगों के अच्छे कामों को इनकरेज करे, वो मेरे ख्याल में हमारी इस दुनिया में काफ़ी कम हो चुकी है, और ख़ासकर पाकिस्तान में जो है इसकी बहुत शदीद ज़रूरत है। आपका भी बहुत शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया कि आपने ऐसा एक कदम उठाया है। जी, जैसा कि आपने इंट्रोड्यूस किया होगा, मेरा नाम मलाले है और मेरा ताल्लुक़ बहाई कम्युनिटी से है। बहाई कम्युनिटी जो है एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है जो पूरी दुनिया में अमन और इत्तेहाद के लिए काम करते हैं। सिर्फ बहाई नहीं करते, बहाई और उनके दोस्त सब मिल के इस काम को करते हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि जो अम्र बहाई के बानी है, फाउंडर है, हज़रत बहाउल्लाह ने एक लाए अमल दिया है, तमाम दुनिया के कौमों को इनवाइट किया है, एक ओपन इनविटेशन है सब के लिए कि आए, और उन्होंने कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स दिए हैं जिसके ज़रिए, जिन पे अमल करके हम आलमी इत्तेहाद तक पहुंच सकते हैं। तो बहाई इसी काम में मसरूफ़ है, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके माथे पे कौन सा लेबल लगा हुआ है। बहाई अकीदे के मुताबिक आपका अकीदा जो भी हो, जिस पैगंबर पे, जिस किताब पे आपका अकीदा हो, वो सब काबिल एहतराम है एक बहाई के लिए। उन सब को मानते भी है और उनके लिए एहतराम भी है, और उन्हीं तमाम जो पैगंबरान उज़्ज़ाम है और जो अल्लाह ताला के भेजे हुए ख़ास जो नुमाइंदे होते हैं, उन्हीं के सफ़ में हज़रत बहाउल्लाह एक है जो कि 200 साल पहले तशरीफ़ लाए थे इस दुनिया में, और उन्होंने तमाम दुनिया को ऐसी तालीमात दी जिस पे अमल करके हम आलमी अमन तक पहुंच सकते हैं। और बहाई चाहे छोटे कम्युनिटी में हो, बड़े कम्युनिटी में हो, दुनिया के तकरीबन हर शहर, हर मुल्क में मौजूद है, और छोटे लेवल से लेके बड़े पैमाने तक इसी कोशिश पे लगे हुए हैं कि हम जो हमारे इख्तिलाफात हैं उनको ख़त्म करके एक आलमी अमन की तरफ हम गामज़न हो जाएं। ठीक है। क्योंकि मैम ये नया है तो लोग इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाह रहे हैं। आपने यकजहती की बात की, इंटरफेथ हार्मनी की बात की, तो ज़रा बताइएगा कि बहाई जो रिलीजन है, इसमें बाकी मज़ाहिब के लिए क्या पैगाम है और उनको एक साथ लेके ये कैसे चलता है? बहुत शुक्रिया। मेरे ख़्याल में ये जो टॉपिक है, आई एम श्योर एक बहुत तवील टॉपिक हो सकती है, जिसको हम एक 15-20 मिनट या आधे 1 घंटे में तो डेफिनेटली हम इसको कवर नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं मुख्तसरन बताना चाहूँ तो वो ये है कि हज़रत बहाउल्लाह ने आलमी अमन का एक कंसेप्ट दिया, एक मफ़हूम दिया कि आलमी अमन तक कैसे पहुँचा जा सकता है। उसके लिए उन्होंने कुछ कवानीन लागू किए, कुछ उसूल दिए, कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं। उन प्रिंसिपल्स का मुख्तसरन मैं कुछ नाम ले लूँगी। मिसाल के तौर पर हकीकत की आज़ादाना तलाश, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रुथ, ये जो है हर एक इंसान पे फ़र्ज़ करार दिया गया है कि हर एक इंसान जो है आज़ादाना तौर पर हकीकत की तलाश कर ले।
ہر انسان، ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی حقیقت تک پہنچنے کے لیے میں کسی دوسرے انسان کا سہارا لے لوں. نو ڈاؤٹ ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں، ہمارے بڑے ہوتے ہیں جن سے ہم سیکھ سکتے ہیں، لیکن حقیقت کی تلاش کے لیے ہر انسان پہ فرض کر دیا گیا ہے کہ وہ خود حقیقت کی تلاش کر لے. ایک اور اسی طرح تعلیم ہے کہ مرد اور عورت اور تمام انسانوں کی حقوق کی برابری کا ایک اصول ہے کہ جب تک ہم عالمی امن تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تمام انسانوں کے جو حقوق ہے وہ برابر نہ ہو سکے. اور اس میں مینلی جو آتے ہیں مرد عورت، اور حضرت بہاءاللہ مثال دیتے ہیں کہ دنیا جو ہے ایک پرندے کی طرح ہے جس کی ایک بازو مرد اور دوسری عورت ہے. جب تک دونوں بازوؤں میں ایک توازن برقرار نہ ہو تو پرندہ جو ہے وہ اڑنے سے قاصر ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ تمام، البتہ یہ حقوق کی بات ہو رہی ہے، کاموں کی بات نہیں ہوتی. حقوق جو ہے دونوں کو برابر ملنی چاہیے. اور ایک اور تعلیم جو انہوں نے دیا ہے وہ تعلیم اور تربیت کو جو ہے فرض قرار دیا گیا ہے، جبری قرار دیا گیا ہے. مینز اٹس ناٹ آپشنل کہ اگر ایک بچہ کہتا ہے کہ میں نے اسکول نہیں جانا، نہیں پڑھنا، یہ اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ پڑھائی، تعلیم اور تربیت یہ بھی الگ ایک بہت واسٹ ٹاپک ہے کہ تربیت کتنی اہم ہے. تعلیم کے اوپر تو ڈیفینیٹلی ہم کام کرتے ہیں، اتنی زیادہ فیسیں بھرتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں، ہمارے بچوں کی سارا وقت جو ہے وہ تعلیم پہ لگ جاتی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں بدقسمتی سے تربیت، چاہے وہ ایسٹ ہو یا ویسٹ ہو، تربیت کے معاملے میں ہم کافی پیچھے رہ چکے ہیں. اور جب ہم تربیت کہتے ہیں، تربیت صرف یہ نہیں ہے جی بڑوں کو سلام کرنا یا پھر ہاتھ دھو کے کھانا کھانا، یا یہ جو ہے یہ صرف تربیت میں نہیں آتی. تربیت جو ہے اصل میں روحانی تربیت ہونی چاہیے، جو خداداد صلاحیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھا ہے. مثال کے طور پر مہربانی ہے، سخاوت مندی ہے، ہمدردی ہے، صبر ہے، حقیقت پسندی ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن اس کو ہم پالش نہیں کرتے، یا پھر ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے جو کہ ہمارے ان قیمتی جواہرات کو باہر لا کے ان کو پالش کر لے اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کر لے. تو اس لیے حضرت بہاءاللہ نے اس دور میں تعلیم اور تربیت کو جو ہے جبری قرار دیا گیا ہے، مطلب کمپلسری ہے، یہ آپشنل نہیں ہو سکتا. اسی طرح ایک اور تعلیم جو انہوں نے دیا ہے کہ دنیا میں ایک کرنسی ہونی چاہیے. جس طرح ابھی ہم یورپین ممالک کو دیکھتے ہیں کہ وہ تقریباً وہ تمام یورپ میں ایک ہی کرنسی جو کہ یورو ہے وہ چل رہا ہے، لیکن 200 سال پہلے حضرت بہاءاللہ نے یہ کنسپٹ دیا کہ پوری دنیا میں جو ہے کرنسی ایک ہونی چاہیے. تب جو ہے یہ جو طبقاتی جو فرق ہے یہ بیچ میں سے ختم ہو سکتے ہیں. کرنسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک انٹرنیشنل لینگویج کا بھی کنسیپٹ دیا کہ دنیا میں ہماری مادری زبان، جو قومی زبان اور جتنے بھی لوکل زبانیں ہیں ان کے ساتھ ساتھ ایک انٹرنیشنل زبان ہونی چاہیے. جب یہ ہوگا تو پھر ہم ایک دوسرے کو اجنبی محسوس نہیں کریں گے. ابھی اگر ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں اور لوگ ہم سے پشتو میں بات کریں، ایک دم سے وہ اپنائیت محسوس ہوتی ہے کہ یہ ہم میں سے ہیں. تو اسی طرح حضرت بہاءاللہ نے فرمایا کہ پوری دنیا میں ایک انٹرنیشنل لینگویج ہونا چاہیے تاکہ انسان جو ہے زیادہ قریب رہ سکے. ایک اور اہم تعلیم جو انہوں نے دیا وہ یہ ہے کہ دین اور سائنس کو جو ہے وہ ہم آہنگ ہونی چاہیے. کوئی بھی دین جو ہو، کوئی بھی مذہب، وہ جو ہے سائنس کے بغیر نہیں چل سکتا، اور کوئی بھی دنیا کا سائنس جو ہے اس کو مذہب سے الگ نہیں کرنا چاہیے. بالکل جب اسی طرح سائنس ہم کی دیکھنے بھی کئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں بہت زیادہ کہ جو بات سائنس کہتی ہے وہ دین پہلے کہہ چکا ہوتا ہے. جی، تو اس طرح انہوں نے فرمایا کہ یہ سائنس اور دین کو جو ہے ایک دوسرے کے مطابق ہونی چاہیے، ان میں جو ہے ہم آہنگی ہونی چاہیے. نہیں، اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر جو ہے ہم امن تک نہیں پہنچ سکتے. اگر ان چند 5-6 تعلیمات کا جو میں نے ذکر کیا، اگر آپ اس کے بارے میں سوچے دیکھیں
کیا عالمی امن تک پہنچنے کے لیے کیا یہ ہمارے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے؟ جب ہم سوچتے ہیں کہ بالکل یہ ضروری ہے اور یہ آج کے دور کے مسائل کا حل ہے، انسانوں کو برابری کی حقوق ملنا، چاہے وہ گورے ہو، کالے ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، بہائی ہو، جو بھی انسان ہو، ان سب کو برابر کے حقوق ملنی چاہیے۔ اور یہ جو ہمارے عقیدے ہیں، اصل میں یہ عقیدے الگ نہیں ہے۔ ہمارے عقیدے جو ہے، دیکھیں، ہمارے جو عقیدے کا منبع ہے، جو سورس ہے، وہ ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ بالکل وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے مختلف زمانوں میں مختلف ہمارے لیے پیغمبر بھیجے ہیں، نبی بھیجے ہیں، پیغمبر بھیجے ہیں، اولیاء اللہ بھیجے ہیں۔ وہ کس لیے بھیجا ہے؟ وہ اس لیے کہ ہم انسانوں کی تربیت ہو سکے، ہم اللہ تعالیٰ کا راستہ نہ چھوڑیں، انسانوں کو اپنے جو اصلیت ہے، جو روح کی زندگی ہے، اس کی طرف راغب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے۔ لیکن ہم انسان آج کے دنیا کے دور میں ہم اس چیز پہ لڑتے ہیں جو ہمارا ہے ہی نہیں۔ دین، مذہب، پیغمبر ہمارا تو نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات کا ہے، یہ اس کا ہے۔ اس نے مختلف زمانوں میں ہمارے لیے بھیجا ہے، اور بھیجا تاکہ ہم اکٹھے ہو، تاکہ ہم آپس میں پیار محبت بانٹ سکیں۔ بدقسمتی سے انسانوں نے کیا کیا؟ اس کو اون کیا، اس کو اپنی پراپرٹی سمجھنے لگے اور اس کے اوپر پھر لڑنے لگے۔ جس طرح ہماری زمین ہے، جس طرح ہمارا پیسہ ہے، جس کے لیے ہم لڑتے ہیں، جس کے لیے ہم دوسروں سے دشمنیاں کرتے ہیں، اسی طرح ہم نے سمجھا ہے کہ یہ دین بھی ہماری پراپرٹی ہے اور ہم جو ہے یہ ہمارا ہے۔ اگر کبھی کوئی برا بھی کہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس نے مجھے کچھ کہا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا یہ دین ہے، یہ کتاب ہے، یہ پیغمبر ہے، یہ سب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور اگر ہم ان میں سے کسی بھی ایک کے لیے احترام نہیں کرتے یا بے احترامی کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم نے سب کے لیے کر دیا۔ مثال کے طور پر، اگر میں کسی کو مانتی ہوں، فار ایگزامپل میں خدا نخواستہ کسی بھی دوسرے پیغمبر کے لیے برا کہتی ہوں یا دوسرے کو جھوٹا کہہ دیتی ہوں یا دوسرے کو غلط کہہ دیتی ہوں، اس کا مطلب ہے حضرت بہاءاللہ بھی غلط ہے، کیونکہ ان کا ایک ہے، کیونکہ ان کی تعلیمات ایک ہے۔ تمام جتنے مذاہب ہیں، جتنی کتابیں ہیں، دیکھیں ان سب کی بنیادی تعلیم ایک ہے۔ صرف کچھ پرنسپلز ہیں جو زمانے کے ساتھ ساتھ وہ چینج ہو جاتے ہیں، اور وہ زمانے کے جتنا میں نے تقاضے اسٹڈی کے کیا یہ انٹرفیتھ ہارمنی کو اور باقی مذاہب کو، تو ان کا نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے کہ ہم مانتے تو ایک ہی خدا کو ہیں، ہم نے نام مختلف دیے ہوئے ہیں، کہیں پہ ایشور ہے، کہیں پہ اللہ ہے، بھگوان ہے، یہ سب چیزیں۔ تو بہائی کا بھی یہی کانسیپٹ ہے۔ میم ذرا ہم عبادت کی اور عبادت گاہوں کی اگر بات کریں تو تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی کیا مخصوص عبادات ہوتی ہیں، نماز، روزہ، یہ سب چیزوں کی، اور عبادت گاہیں کوئی اسپیسیفک ہیں آپ لوگوں کی اور کہاں کہاں پائی جاتی ہیں؟ جی، میں آپ کے پہلے والے جو آپ نے کنکلوڈ کیا، تھوڑا سا میں اس کو چینج کرنا چاہوں گی۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بے شک تمام مذاہب اب جو ہے اس نتیجے پہ آ گئے ہیں، یہ کہنا پڑ رہا ہے سب کو کہ جی ہم سب ایک ہے اور سب میں محبت ہونی چاہیے۔ تو پھر ہم یہ لڑائی جھگڑے کس بات کی ہے اگر سب یہی چاہتے ہیں؟ یہ لڑائی جھگڑے، یہ نفرتیں، یہ سب کہاں سے پھر ہے؟ اس کا مطلب ہے ہم بولتے کچھ اور، سوچتے کچھ اور ہے، بولتے کچھ اور ہے اور پھر کرتے کچھ اور ہے۔ اس کا مطلب ہے جو ہماری سوچ اور کردار ہے، اس میں بہت زیادہ تضاد ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ دیکھیں، انسان جب پیدا ہوتا ہے، ایک بچے کی ضرورت جو ہے صرف ماں کا دودھ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے بچے کو آپ کچھ بھی دیں گے تو وہ مر جائے گا، اس لیے اس کو صرف اور صرف دودھ کی ضرورت ہے 5-6 مہینے تک۔ اس کے بعد جو ہے بچے کو آپ ٹھوس غذا پہ ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد آپ جو ہے سالڈ پہ، مختلف چیزوں سے گزر کے ایک بچہ جو ہے 5 سال کی عمر میں سب کچھ کھا پی سکتا ہے، اور پھر جب وہ 15 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ خود یہ سلیکٹ کرتا ہے کہ میں کیا کھاؤں اور کیا نہ کھاؤں، میں کدھر جاؤں کدھر نہ جاؤں۔
اب ایک انسان جب بالغ ہو گیا، 15-16 سال کا ہو گیا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میری ماں کا دودھ جو ہے وہ غلط تھا، یہ صحیح ہے۔ اب اس مثال کو جو ہے دنیا کے مذاہب اور عقائد کے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے مختلف کتابیں اور پیغمبر بھیجے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان بولے کہ نہیں بھائی میں نے تو صرف اپنے ماں کے ساتھ ہی زندہ رہنا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ دو زیادہ ایک ماں کے دودھ کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک بچہ بڑا ہو جائے اور بولے میرے ماں کا دودھ غلط تھا، یا پھر ٹھوس جو غذا ہے وہ غلط تھی، جو میں آج کھا رہا ہوں وہ جو ہے وہ صحیح ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے، جو اس دور کے لیے اللہ تعالیٰ بیچتا ہے، جس کتاب کو بیچتا ہے، جس پیغمبر کو بیچتا ہے اس دور کے لیے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے، اس کو الگ نہیں کرنا ہے، اس کو اپنے عقیدے سے ایک دم ایسا نہیں ہو سکتا ویسا نہیں ہو سکتا، نہیں۔ پہلے بھی انسانیت کی تاریخ میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ کیا کسی کو یہ وہم تھا کہ کبھی ورلڈ وار 3 جس کے انتظار میں ہم تھے، اور جتنے نیوکلیئر بامز اور ایٹم بامز کیا کچھ نہیں بنا رہے تھے، کسی کو پتا تھا کہ جو ورلڈ وار 3 ہوگا وہ ایسا ہوگا، ایک وائرس کے ساتھ ہوگی، جس کے ساتھ آج پوری دنیا جو ہے انوالوڈ ہے، لیکن نہ نیوکلیئر بامز کام آ رہے، نہ پیسٹلز، نہ بلٹس، نہ رائفلز، کوئی بھی چیز جو ہے کام نہیں آ رہی۔ تو اس لیے ہم چیزوں کی حقیقت تک ہمیں پہنچنا چاہیے، نہ کہ اپنے جو رسوم ہے، رواج ہے، ان کو ہم پکڑ کے بیٹھے اور بولے کہ نہیں یہ اصل ہے۔ اصل میں اور رسم رواج میں کافی چیزیں فرق ہے، اس لیے ہمیں اصل چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور حقیقت کی تلاش کرنی چاہیے۔ آپ کا جو کنکلوژن جو ہے، جو اگر آپ کہتے ہیں کہ تمام مذاہب کہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تمام مذاہب نے محبت کا درس دیا، لیکن آج کے دور میں ضرورت کیا ہے، کس طرح ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے، امن کیسے لانا چاہیے، اس کو جو ہے شاید ڈیفینیٹلی 3000 سال کے حالات جی جی مذہب نے تو باتیں بتا دی، اب اس کو پریکٹیکلی کس طرح لے کر چلنا ہے وہ تو ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بالکل بالکل۔ عبادت جو ہے بیسک تعلیم ہے تمام مذاہب کا، اور امر بہائی میں بھی عبادت جو ہے فرض قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ہم اسی ایک ہی خالق کے ہم پیدا بندے ہیں، تو اس لیے دعا کرنا ایک فطری چیز ہے، اور عبادت کرنا فرض ہے، امر بہائی میں فرض ہے، اور دوسری اسلام کی جو آیات الہی ہے اس کی تلاوت ہے، جو کہ فرض قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جو نماز ہے امر بہائی میں اجتماعی نہیں ہے، انفرادی ہے، انڈیویژلی نماز ہے، اور کسی بھی پاک صاف جگہ پہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور 3 قسم کی نمازیں ہیں، بڑی نماز، درمیانی نماز اور چھوٹی نماز۔ ان نمازوں کو جو ہے وہ فرض قرار دیا گیا ہے 15 سال کے بعد، جب انسان بالغ ہو جاتا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ نماز اور روزہ جو کہ دونوں فرض عبادات ہے، دونوں کو جو ہے 15 سال کے ختم ہونے پہ کسی بھی انسان پہ فرض ہو جاتا ہے، اور 70 سال کی عمر میں معاف ہو جاتی ہے، اور کمزوری شرط بھی نہیں ہے۔ 70 سال کا چاہے عورت ہو یا مرد ہو، وہ جو ہے نماز روزے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ بہائی تعلیمات ایسے تعلیمات ہے جن پہ بہائی اکیلے میں عمل نہیں کرتے، جتنے بھی بہائی ہے اپنے دوستوں اور فیملیز اور پڑوسیوں اور دوسروں کے ساتھ مل کے ہم عمل کرتے ہیں۔ سب کچھ تھوڑا سا آپ کو نیا لگتا ہوگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، بہائی جو تعلیمات ہے وہ تربیت کے اوپر زور دیتی ہے، تو ہم صرف اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے ہیں، ہمارے آس پڑوس جو
दूसरे लोग हैं, इनका मजहब अकीदा अगर कोई और भी नाम है उनके माथे पे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम बच्चों की तालीम और तरबियत पे काम करते हैं, नौजवानों की एम्पावरमेंट पे जो बाइख्तियार बनाने का जो एक प्रोसेस होता है उसके ऊपर काम करते हैं। हम यंग मदर्स के साथ काम करते हैं, मर्दों के साथ, औरतों के साथ, फैमिलीज़ के साथ। बहाई तालीमात पे अमल करना मेरे ख़्याल में चूँकि हमारी ज़रूरत है, कि दौर की ज़रूरत है, मुश्किल नहीं है। जैसे कि आपने बात की कि आप लोग पॉजिटिविटी को लेके चल रहे हैं, लोगों की खिदमत को सामने रख रहे हैं कि अच्छाई किस तरह से आप लोग फैलाएं। मैम क्या देखती हैं एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते कि इस कुछ अरसे की अगर मैं बात करूं और खुसूसन पेशावर की अगर हम लोग बात करें, मैम आप देखती हैं कि लोगों की सोच में कोई थोड़ी बहुत तब्दीली आई है बहाइयों की वजह से या इनकी तालीमात को आगे लेके चलते हुए? कि बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि चाहे वो हम केपी में देखें, केपी इसकी सबसे ज्यादा बड़ी मिसाल है कि किस तरह लोग जो है अब कोई एग्जिस्टेंस की तरफ जा रहे हैं। अब लोगों को पता लग रहा है कि हाँ, दूरियों से, नफरतों से, तासुबात से हम कहीं नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल जी। इसी तरह मैम यहाँ की अक़लियती बरादरियों की अगर मैं बात करूँ तो उन लोगों को एक शिकवा होता है हमारे मुल्क की तरफ से कि उनके हुकूक उनको सही से नहीं दिए गए, उनको पूछा नहीं गया और उनकी जो मज़हब की ख़ुसूसियात थी उनको वो जो है आगे लेके चलने में मतलब मुल्क की तरफ से, हुकूमत की तरफ से साथ नहीं दिया। मैम आप क्या कहेंगी कि आप लोगों के मज़हब को प्रैक्टिस करने में या जो कोई मुश्किल तो नहीं है? और दूसरी चीज़ ये कि हकूक जो है पाकिस्तान ने आप लोगों के फराहम किए? जहाँ तक आपने माइनॉरिटीज़ की बात की, जी, हमारी अक़लियती बरादरी को ये मसला आज का नहीं है। आज कम से कम इतने इस काबिल हो गए हैं कि वो अपनी आवाज़ तो उठा सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि पिछले कई सदियों से अक़लियती बरादरी को दबा के रखा हुआ है, चाहे वो तालीम के फ़ील्ड में हो या फिर दूसरे जितने भी ज़िंदगी के शोबे हैं, उन सब में अक़लियती बरादरी को पीछे रखा गया है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अक़लियती बरादरी को उनके हुकूक से कई सदियों से महरूम रखा गया है। लेकिन ये जो रीसेंट पिछले 2001 के बाद जो हालात हुए, जिसकी तरफ इंसानों ने पीछे मुड़ के देखना शुरू किया कि जब एक मुआशरे में हम सब रहते हैं, इसका मतलब है इसकी हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ जो है वो सबकी अच्छी होना भी जरूरी है। मैं जितनी भी पढ़ी लिखी हो जाऊं, जितनी भी अमीर हो जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे मेरा मुआशरा बेहतर नहीं होगा। मेरा मुआशरा उस वक्त बेहतर होगा, उस वक्त अच्छा एक मुआशरा होगा जब तमाम लोग जो है उनके पास बराबर हुकूक होंगे। इस चीज की तरफ हमने ध्यान देना है। जिस तरह मेजॉरिटी को मसला है उसी तरह बहाइयों को भी मसला होगा डेफिनेटली। कोई वो नहीं है कि पाकिस्तान में मेजॉरिटी हो या माइनॉरिटी हो, सबको बराबर के हुकूक नहीं मिल रहे। तो उनमें से हम बहाई एक है जिनको तमाम हुकूक नहीं मिलते। सिर्फ ये है कि जो है उस चीज के लिए काम कर रहे हैं, उस हुकूक दिलाने में हम काम कर रहे हैं, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो या फिर हमारा जो फेडरल गवर्नमेंट हो। ये एक ऐसी तहजीब व तमद्दुन को हम लाने में के लिए कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे ऐसे सिस्टम हो कि सब मेजॉरिटी माइनॉरिटी का कोई कंसेप्ट ही ना हो जब हुकूक की बात आए। तो बिल्कुल मैम उम्मीद ही कर सकते हैं कि हमारी छोटी-छोटी कोशिशें जो हैं वो बदलाव लाने में काम आएँ और बहुत शुक्रिया आज आप हमारे सामने इस दुनिया का, हमारे माशरे का एक और पॉजिटिव पहलू सामने लेके आईं और लोगों को इससे आगाह किया। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। इट वाज अ प्लेजर फॉर मी इक्वली। तो नाजरीन आज के शो के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए शो, कुछ नई बातों और नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।